رجب کی ہر رات اللہ کے 2 نام پڑھ کے سو جاؤ۔ آدھی رات اللہ کا ایک ولی آئے گا، رزق اور دولت دے کر چلا جائے گا۔ جو پڑھے گا ارب پتی ہو جائے گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو رجب کے مہینے کا نہایت ہی پاورفل، نہایت ہی آسان عمل بتانے والے ہیں، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں کبھی بھی مال و دولت کی تنگ دستی نہیں ہوگی، رزق کی فراوانی ہی فراوانی ہوگی۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے اوپر دولت کے بند دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بس آپ نے یہ وظیفہ پورے دل، نیت، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے فیصلے منوا کے چھوڑنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے دروازے کھلوا کر چھوڑنے ہیں، کیونکہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے کو قبولیت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کو منا کر، اللہ تعالیٰ سے لوٹ لیا جائے، اللہ تعالیٰ پہ قربان ہو کر اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لیا جائے، اللہ تعالیٰ سے تقدیریں بدلوا لی جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رجب کے مہینے کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں۔ اس میں عبادت کا ثواب جو ہے وہ ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ آپ نفل پڑھیں گے تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، آپ نفل پڑھیں گے تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اس لیے ہر عمل کا ثواب آپ کو ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے، پڑھنا ہے جو آپ نے، لیکن میرے سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کے اہم نکات آپ نے نوٹ کر لینے ہیں تاکہ آپ کو جلد از جلد کامیابی سے ہمکنار ہو سکے، غربت آپ کا ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ اس وظیفے کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان گنت رحمتیں کر دینی ہیں۔ آپ نے رجب کی ہر رات کو بھی یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، اگر نہ پڑھ سکے ہر رات تو آپ 1 رات بھی پڑھ سکتے ہیں، رجب کا مہینے میں کسی بھی رات 1 بار ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ پر جو ہے آپ نے رجب کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ رجب کے مہینے میں 1 رات ایسی آتی ہے جسے شب معراج کہا جاتا ہے، کیونکہ شب معراج میں 27 رجب کو شب معراج ہوتی ہے۔ شب معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تھا، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی تھی، آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، آپ کو دوزخ بھی دکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس رات کو خاص طور پر شب معراج کی رات کہا جاتا ہے، وہ رات بہت زیادہ قبولیت و مقبولیت کی حامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس رات بھی خاص طور پر عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی ٹائم کی بچت کے لیے آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ نے وظیفے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام لکھ دیجیے گا، کیونکہ وظیفے کی اجازت بھی ان لوگوں کی ہے جو کمنٹ میں نام لکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے سستی اور کوتاہی مت کیا کریں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو بے پناہ مانگتے ہیں، اور جب کچھ دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ دینا چاہیے، ہاتھ سے بھی خیرات کرنی چاہیے، اپنے اعمال سے بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی اچھے سے اچھی گزارنی چاہیے۔ آج کل جتنی غربت کی ڈیرے ہیں، غربت کی تنگ دستی ہے، تو آپ کی اگر غریب ہیں تو آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اتنے امیر ہو جائیں گے کہ جو لوگ آپ پر تانے کستے ہیں، آپ کو غربت کا تماشا بناتے ہیں اور آپ سے ملنے سے گھبراتے ہیں تاکہ آپ پیسے نہ مانگ لیں، تو اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد وہ الٹے پاؤں آپ کے پاس واپس آئیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا۔ تو ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، رجب کے مہینے کا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ میرے بندے کو نواز دو، میرے بندے کے خزانے مال و دولت سے بھر دو، میرے بندے کو اتنا دے دو کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے، میرے بندے کو میرے لیے خاص کر دو،
چلیے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب، لیکن آپ نے اس سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد سب سے پہلا وظیفہ جو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر بھی کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے 11 بار اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا لطیفو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو آپ نے 11 مرتبہ، یا رزاقو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اکٹھا ملا کر 11 مرتبہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا لطیفو پڑھنے سے جنات، جادو ٹونے وغیرہ کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یا رزاقو پڑھنے سے آپ کے اوپر رزق کی بارش ہو جائے گی، رحمت کی بارش ہو جائے گی۔ تو یہ خاص نام بہت زیادہ ضروری ہیں، ان کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یا لطیفو یا رزاقو۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کا وظیفہ، کیونکہ جس انسان کو بھی مشکل پیش آ رہی ہو، اس کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، اس کو کامیابی نہ مل رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ آیت کریمہ کا وظیفہ کیا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ تیسرا اور آخری وظیفہ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اس عمل کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے یا اللہ یا محمد یہ نام آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ نام 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اول جو درود ابراہیمی پڑھا تھا وہ آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ 11 بار آپ نے یا لطیفو یا رزاقو، اس کے بعد 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد، پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سربسجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج آپ کی زندگی میں تقدیر بدل جائے گی۔ جیسے ہی آپ یہ ویڈیو سنیں، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور پڑھ کر سو جانا ہے۔ دیکھیں گے آپ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کس طرح آپ کے گھر سے غربت کی تنگی بالکل ختم ہو چکی ہے اور مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے۔ بس آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروانے ہونا چاہیے، آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا ہونا چاہیے، نہ کہ وظیفہ ختم ہونے کا۔ اس لیے کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دعا کیجیے گا۔ دعا میں آپ نے آمین پڑھنی ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آمین پڑھیں گے، ہم دعا کریں گے تو کسی کی آمین ہماری سب کی حاجات کو پورا کر دے، کسی کی آمین اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا لازمی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بھی بخش دے، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مرادیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر کے روز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اپنا برگزیدہ بندہ بنائے، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ جو مانگا ہے اور جو نہیں مانگ سکیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت، بری گھڑی اور برے لوگوں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی آپ کو ویڈیو ہماری یہ پسند آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپنے سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ الخیر، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔